السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو، مرے ہوئے نہیں سمجھنا، ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اللہ کے نزدیک احیاء زندہ ہیں، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہیں۔ تو سامعین، اس آیت مبارکہ میں شہداء کی فضیلت اور ان کے درجات کو بیان کیا گیا ہے۔ جو سب سے پہلی فضیلت شہداء کی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے، اور دوسری یہ بتائی گئی کہ اللہ کی طرف سے شہداء کو جنت میں رزق بھی ملتا ہے۔ اور سامعین، رزق تو زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اس وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت کی ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے مطابق شہداء کی پہلی فضیلت کہ ان کو ممتاز دائمی حیات مل جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں منافقین کہتے تھے کہ یہ لوگ مر گئے، انہوں نے مر کر اپنی آپ کو ضائع کر دیا، اگر یہ ہمارا کہنا مانتے تو آج یہ ہمارے پاس موجود ہوتے، اپنی جانیں ایسے ضائع نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح کی شہید کی ایک فضیلت اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی بیان فرمائی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے آگے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ تو شہداء کی اس زندگی کے بارے میں کہ وہ حقیقی ہے یا مجازی ہے، اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے۔ شہداء کی موت ایسی ہے، بظاہر مرے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی ملتا رہتا ہے، وہ رزق بھی پاتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹک رہی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر چیز حاصل کر لی، ہمیں جہاں چاہتے ہیں ہم سیر کرتے ہیں، جنت کے باغوں سے، جنت کے نہروں سے رزق حاصل کرتے ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو ان کے رب نے 3 بار یہ سوال کیا۔ جب یہ دیکھا انہوں نے کہ جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو کہا اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں واپس لٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ جہاد کریں اور پھر شہید کیے جائیں۔ تو سامعین، پتہ چلتا ہے کہ شہداء کا مقام کتنا بلند ہے کہ ان میں سے بعض سے کلام بھی کرتے ہیں اور خواہشات بھی پوچھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، جو دنیا سے آ گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ جب جنگ عہد آ پہنچی، یعنی جنگ عہد کا وقت قریب آیا اور میرے والد وہاں جنگ کے لیے جانے لگے، تو مجھے بلایا اور کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت عزیز ہیں اور اس کے بعد مجھے تم عزیز ہو، یعنی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے تم عزیز ہو، اور دیکھو مجھ پر کچھ قرض ہے، تم اس کو بھی ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھنا۔ تو جب ان کے والد کی، حضرت جابر کے والد کی وفات ہو گئی اور شہید ہو گئے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک اور شخص کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا، پھر مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کہ میں ان کے ساتھ کسی اور کو بھی رکھوں، تو میں نے 6 ماہ کے بعد ان کی لاش کو نکالا تو دیکھا جیسے میں نے رکھا تھا وہ ویسے ہی تھے، بس ذرا سا کان گل گیا تھا کہ کان میں تکلیف تھی۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اپنے والد کی طرح شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو ان کے والد کے ساتھ ہوا، کہ ان کو بھی کئی سو سال کے بعد جب قبر سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا کسی وجوہات کی وجہ سے، تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ تو سامعین پتہ چلا کہ زمین کی مٹی اور کیڑے مکوڑے بھی شہید کی جسم کو نہیں کھاتے، شہید کا جسم وہاں بھی محفوظ ہوتا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اب یہاں تیسری خوشخبری، تیسری فضیلت شہداء کی بتائی گئی، شہادت کی تیسری فضیلت بیان کی گئی کہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، یعنی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پر وہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں وہاں پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو بہترین ماحول، بہترین زندگی، بہترین ٹھکانہ عطا کیا ہے، اس پر وہ دل کھول کے خوشیاں مناتے ہیں۔ صرف اپنی ذات کے لیے خوشیاں نہیں مناتے بلکہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ۔ جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے، میدان جنگ میں ساتھ تھے اور یہ شہید ہو کر آگے چلے گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ابھی شہید نہیں ہوئے، وہ دنیا میں جہاد کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشخبریاں پاتے ہیں کہ ابھی تک جو ان سے آ کر ملے نہیں ہیں ان کی نسبت بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، موت کے وقت ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس زندگی کے مزے لے لیے، انہوں نے عملی طور پر وہ دنیا دیکھ لی، عملی طور پر شہادت کی فضیلت کو پا لیا، اس مزے کو دیکھ لیا جو ان کو اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ان دوستوں پر بھی خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں نیک اعمال میں اور جہاد میں مصروف ہیں، کہ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں ملیں گی، ان کے درجات عالیہ بھی اسی طرح بلند ہوں گے۔ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ شہید کا جو کوئی دوست عزیز مرنے والا ہوتا ہے، شہید کو پہلے سے اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں کہیں دور دراز سے کوئی دوست سے ملنے سے انسان خوش ہوتا ہے، یا بہت مدت کے بعد کسی دوست سے ملاقات پر جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ اسی طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، وہ جنت کی نہروں اور باغاتوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو عرش رحمان کے نیچے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں کہ جو ہمارے مرنے پہ غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات ان کو بتا سکتا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں، ہم یہاں کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کے انعامات اور فضل سے، جو کچھ بھی ان کو ملا ہے اس پر وہ خوشیاں منا رہی ہیں، وہ خوش ہو رہی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔